باب بنی شیبہ، یہ دروازہ مقام ابراہیم کے سامنے ہے۔ اس میں نصف دائرے کی شکل میں محراب بنی ہے اور اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں یہی باب السلام اور مسجد حرم کی حد تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دروازے سے مسجد حرام میں داخل ہوتے تھے اور اسی سے نکلتے تھے۔ ابواب حرم، حرم کی توسیعات کے ساتھ ساتھ حرم شریف کے دروازے بھی بنتے اور بڑھتے گئے۔ ترکی عہد سے ان کی تعداد 20 کے قریب رہی۔ حرم کے خاص دروازے یہ ہیں۔ باب السلام، یہ دروازہ باب بنی شیبہ یعنی اصل باب السلام کے سامنے بنا ہوا ہے، اسی لیے اسی کے نام پر اس کو بھی باب السلام کہا جاتا ہے، اور طواف قدوم کے لیے حجاج کا داخلہ اسی دروازے سے ہوتا ہے۔ یہ حرم کے شمالی گوشے پر ہے اور ترکی اور سعودی دونوں تعمیروں میں یہ دروازہ باقی رکھا گیا۔ باب النبی، اس دروازے کا نام باب النبی ہے کیونکہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اسی جانب تھا اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا اسی راستے سے ہوتا تھا۔ یہ دروازہ موسیع میں ہے اور صرف ترکی تعمیر میں ہے۔ باب عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اسی کے مقابل موسیٰ میں واقع تھا۔ یہ دروازہ بھی موسیٰ میں ہے اور یہ بھی صرف ترکی کی تعمیر میں ہے۔ باب علی، اس دروازے کا نام باب بنی ہاشم بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جدی خاندان بنو ہاشم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کے مکانات اسی جانب واقع تھے۔ یہ دروازہ بھی موسیع میں کھلتا ہے اور یہ بھی صرف ترکی کی تعمیر میں ہے۔ باب البغلہ، اس دروازے کو باب ابی سفیان بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسی طرف تھا۔ یہ بھی موسیٰ پر کھلتا ہے اور ترکی کی تعمیر میں ہے۔ باب الصفا، یہ جبل صفا کے سامنے ہے اور سعی کے لیے اسی راستے سے جانا ہوتا ہے۔ اس کا نام باب بنی مخزوم بھی ہے کیونکہ یہ خاندان ادھر آباد تھا اور یہ دروازہ ترکی اور سعودی دونوں تعمیروں میں ہے۔ یہ سب دروازے حرم شریف کے شمال مشرقی اور مشرقی دروازے ہیں۔ باب الجیاد، یہ محلہ جیاد کے سامنے ہے اور باب الصفا کے جنوب میں واقع ہے۔ باب ام ہانی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام ہانی کا مکان یہی تھا۔ ان کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ دروازہ حرم شریف کے جنوبی گوشے سے متصل ہے۔ یہ صرف ترکی تعمیر میں ہے، البتہ اس کے سامنے سعودی دروازہ بھی ہے جس کا نام باب الملک عبدالعزیز ہے۔ باب الوداع، حجاج رخصت ہوتے ہوئے عام طور پر اس دروازے سے جاتے ہیں، اس لیے یہ باب الوداع کہلاتا ہے۔ یہ حرم شریف کے جنوبی گوشے میں ہے۔ اس کو باب حزورہ بھی کہتے ہیں کیونکہ زمانہ جاہلیت نے یہاں بازار لگا کرتا تھا جس کا نام حزورہ تھا اور بعد میں وہ تمام بازار مسجد میں داخل ہو گیا۔ اس کو باب بنی الزبیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام کا مکان اسی جانب تھا اور یہ دروازہ صرف ترکی کی تعمیر میں شامل ہے۔ باب ابراہیم، ابراہیم جن کی طرف یہ دروازہ منسوب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ یہ ایک درزی تھا جس کی دکان اس دروازے کے قریب تھی۔ اس کی جانب یہ دروازہ منسوب ہوا۔ یہ دروازہ اس اضافے کا ہے جو سن 376 ہجری میں مقتدر باللہ عباس نے کیا۔ باب العمرہ، یہ دروازہ حرم شریف کے مغربی گوشے پر ہے۔ عمرہ کرنے کی غرض سے جانے والے عموماً اسی دروازے سے جاتے ہیں۔ یہ دروازہ ترکی اور سعودی دونوں تعمیروں میں ہے۔ باب الزیادہ،
ये हरम शरीफ का एक बड़ा वसी दरवाज़ा है जो छोटे छोटे कई दरवाज़ों पर मुश्तमिल है। ये उसी जगह है जहाँ कुरैश की मुशावरती मजलिस दारुन नदवा थी। ये दरवाज़ा बैतुल्लाह के रुकन इराक़ी के बिल्कुल सामने है। ये तमाम दरवाजे चंद मशहूर दरवाजे हैं। इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे कई दरवाजे हैं और सऊदी तामीर में दरवाज़ों की तादाद बहुत बढ़ गई है। हमारी आने वाली वीडियो सई और दाखिला मस्जिद हरम पर होगी, जो बहुत जल्द हमारे YouTube चैनल पर नशर की जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।